پکی کروانی ہو، جب تاکید جو ہے کسی کو کرنی ہو تو اس وقت خبردار کے جملے بولے جاتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، جس طرح کسی مقام پہ جائیں تو وہاں اگر انٹری نہ ہو رہی ہو، وہاں داخلہ ممنوع ہو، تو وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ خبردار۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ خبردار۔ خبردار کے الفاظ لکھے جاتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ چوکس ہو جاتا ہے جو کہ اس سے آگے داخلہ ممنوع ہے۔ دوستان گرامی قدر، بات پکی کرنے کے لیے، بات کو پختہ کرنے کے لیے خبردار کے جملے بولے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہاں پہ جو خبردار کے جملے بولے ہیں تو اس جگہ پہ اللہ رب العزت نے کیوں خبردار کے جملے بولے؟ حالانکہ رب ویسے بھی فرما دیتا تو بات پھر بھی پکی ہو جانی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہاں جہاں دنیا کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ جس جگہ پہ داخلہ ممنوع ہوتا ہے وہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ خبردار یہاں آگے نہیں آنا، اگر آؤ گے تو جان چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح رب کائنات بھی فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کائنات کا رب فرما رہا ہے کہ خبردار، بے شک جو میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ کیا مطلب؟ رب کائنات سمجھانا چاہتا ہے کہ دنیا کے نو انٹری والے بورڈ پہ خبردار پڑھ کے پیچھے ہٹ جاتے ہو کہ آگے چلے گئے تو جان چلی جائے گی۔ اسی طرح رب کائنات بھی فرما رہا ہے کہ میں بھی خبردار کا سائن دے کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ولی ہیں، ان کی شان میں ذرا برابر بھی گستاخی کی وہاں جان چلی جائے گی جہاں ایمان چلا جائے گا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ وہاں جان چلی جاتی ہے جہاں ایمان چلا جاتا ہے۔ گویا رب کائنات فرما رہا ہے کہ جو میرے دوست ہیں، جو میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، ان پر قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دوستان گرامی قدر، کائنات کے رب نے اپنے ولیوں کی شان کو بیان فرمایا۔ مختلف مقامات پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید اندر اپنے ولیوں اور اپنے پیاروں کی شان کو بیان فرمایا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میں پڑھ رہا ہوں قرآن، سارے بولو محبت نال، کچھ ہی بولو سبحان اللہ۔ دوستان گرامی قدر، رب کائنات نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ رب کائنات نے فرمایا، خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ دوسرے مقام میں رب کائنات نے فرمایا، ان اولیاء محبت نال بولے سبحان اللہ۔ رب کائنات فرما رہا ہے کہ جو میرے ولی ہیں وہ صرف اور صرف متقی لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تیسرے مقام پہ رب کائنات نے فرمایا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ زمین کے اوپر بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بھی کوئی ان سے جاہل خطاب کرتا ہے، جب بھی کوئی جاہل ان کے ساتھ الجھتا ہے تو وہ سلام کہہ کے ان کی بات کو ٹال دیتے ہیں۔ اور رب کائنات فرماتا ہے، والذین
यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन اپنے رب کی بارگاہ میں یا سجدے کے اندر گزرتی ہے یا قیام کے اندر گزرتی ہے. ان کی راتیں جاگ کے مسلوں پہ گزرا کرتی ہیں. ان کی راتیں غلط کاموں کے اندر نہیں گزرا کرتی. ان کی راتیں فضول کاموں کے اندر نہیں گزرا کرتی، بلکہ وہ راتوں کو جاگ کے رب کائنات کی بارگاہ میں یا قیام کر کے گزارتے ہیں یا سجدے اور رکوع کر کے گزارتے ہیں. صاحب ترجمانی فرما گئے. رومی کشمیر نے بڑا سونا ترجمہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ بارود سر اے بارود سر میں نے کچھ لے تے اندروں انہی عظیم ہستیوں میں سے ہوتا ہے جن لوگوں نے اپنی راتوں کو جاگ جاگ کے خدا کی ذات کو بھی منا لیا اور مدینے والے محمد مصطفیٰ کی ذات کو بھی منا لیا. میرے بھائیوں انہی عظیم ہستیوں میں سے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی شمار ہوتا ہے. حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معروف بزرگ متقی پرہیزگار اور اللہ کے نیک بندوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. دوستان گرامی قدر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کسی پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دوں. میرے بھائیوں بندہ مقام چاہے کتنا بھی اونچا ہونا، اللہ کے کسی نیک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور سیانے کہتے ہیں نا جنہاں دے سائیں لجپال ہونا تے انہاں نوں پھر سدی خیراں ہونیاں نے. سائیں لجپال اور کنڈ تے ہاتھ کسے اللہ دے ولی دا ہونا چاہیے ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں ویسے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید زادے تھے، سید تھے، لیکن میرے بھائیوں دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ کسی مرد کلندر کے ہاتھ میں ہاتھ دوں. اپنے بابا جان سے اجازت لی. بہاولپور کے اوپر کچھ شریف کا علاقہ ہے، وہاں آپ کا مقامی آبائی گاؤں تھا، وہاں سے آپ چلے ہجرت کر کے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصور کے شہر کے اندر آئے. قصور شہر کے اندر آئے نا، کسی نے بتایا کہ لاہور کے اندر حضرت بابا عنایت شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی ہیں، رب کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں. اور یہ جو مزنگ ہے نا، مزنگ لاہور کے اندر ایک جگہ ہے نا مزنگ، اس وقت یہ بستی کوئی نہیں تھی، آبادی کوئی نہیں تھی، یہ چھوٹا سا گاؤں تھا. مزنگ چونگی کے نام سے ایک گاؤں تھا. اب آباد ہو گیا، لاہور شہر کے اندر اب آبادی بڑھ گئی ہے. تو اس جگہ پہ حضرت بابا عنایت شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ رہتے تھے. اللہ نے آپ کو ولایت کی اعلیٰ منزلوں پہ فائز کیا ہوا تھا. اور میرے بھائیوں صرف خود ولی نہیں تھے، آپ کے دو بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا محمد زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی وقت کے بہت بڑے ولی تھے. دوستوں حضرت بابا عنایت شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس آئے، آ کے اپنا معروضہ پیش کیا. حضرت بابا عنایت شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توجہ میری طرف رہے، ولایت کی نگاہ سے دیکھا نا حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، فرمایا بیٹا تو تے پہلے ہی بڑی اعلیٰ منزلہ پا چکا ہے، بیٹا تجھے کیا ضرورت ہے، تجھے کیا ضرورت ہے مرید ہونے کی، تو پہلے ہی بڑے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے. دوستان گرامی قدر اصرار کیا، سوڑیوں مہربانی فرماؤ مجھے اپنا مرید بناؤ.
مجھے اپنا مرید بناؤ. جب اصرار کیا تو آپ نے مرید بنا لیا. میرے بھائیو میرے دوستوں وقت گزرتا رہا. ایک دن نا حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے ادھر قصور کے اندر تشریف فرما تھے. دو روایتیں ہیں غور سے سننا. حضرت بابا عنایت شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک داماد تھا جس کا نام تھا مولوی محمد ظہور. یہ آپ کے داماد تھے. یہ نا حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملنے کی غرض سے ادھر لاہور سے قصور گئے. قصور کے شہر ملنے کی غرض سے گئے تو وہاں اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے استاد کی بیٹی کی شادی تھی اور اپنے استاد کی بیٹی کی شادی کے اندر حضرت بابا بلے شاہ مصروف تھے. اور استادوں کے کام جو ہے پہلے والے لوگ بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے. اللہ مقام بھی ایسے عطا فرما دیا کرتا تھا. آج تو زمانہ بدل گیا ہے نا. استاد تھوڑا جتنا کم دس دے ساڈے پتر کو ساری کام کیوں دسے تھی اسی یہ کو پانی کا گلاس نہیں منگیا تسی یہ کو کام کرا چھڑے نے. سانو بھی شکایت ملتی ہے کہ تسی مسجداں دی صفائیاں ساڈے پتراں کو کروا دیو. میرے بھائیو میرے نبی پاک کا فرمان ہے جیڑا بندہ مسجد میں سے ایک تنکا اٹھا کے باہر پھینکے گا رب کائنات اس کے پتہ نہیں کتنے گناہوں کو معاف فرما دے گا. مسجد کے ایک دن کے اٹھانے کتنی برکت ہے. میرے بھائیو زمانے کو پتہ نہیں ہے نا کہ اللہ نے استادوں کے کتنے رتبے بنائے ہیں. اللہ نے استادوں کی کتنی شان بنائی ہے. میرے بھائیو میرے دوستوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے نا. آپ نے پوچھا تھا ایک بندے سے. آپ نا ایک مجلس کے اندر بیٹھے تھے اپنے جو مریدین تھے ان کو حدیث پڑھا رہے تھے تو ایک جو ہے نا کوٹانا ذات کا کوٹانا تھا مسلی تھا ہلکی قوم کا تھا وہ گزر رہا تھا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے استقبال کیا. لوگ کہنے لگے حضرت جی یہ تو کوٹانا ہے بھنگی ہے اس کو آپ نے اتنا پروٹوکول دے دیا اس کا اتنا کیوں استقبال کیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا یہ میرا استاد ہے یہ میرا استاد ہے یہ میرا استاد ہے. غلاموں نے پوچھا حضور یہ بھنگی مسلی کوٹانا آپ کا استاد کیسے ہو گیا. آپ نے فرمایا میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کتا کب جوان ہوتا ہے تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ جب کتا اپنی ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرے نا تب جوان ہوتا ہے. اس نے مجھے یہ بات بتائی تھی. اس نظریے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا استاد ہے. میرے بھائی استادوں کا مقام بڑھ لوگ پھر رب نے رتبے ایسے نہیں عطا فرمائے. زمانے کا اللہ رب العزت نے امام بنا دیا. بہرحال میرے بھائیوں بات دور نکل جائے گی. حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے استاد کی بیٹی کی شادی پہ گئے ہوئے تھے تو پیچھے سے نا یہ آ گئے پیر صاحب کے داماد حضرت بابا عنایت شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے جو داماد تھے مولوی محمد ظہور یہ آ گئے. آ کے پوچھا تو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی خبر ہو گئی کہ میرے پیر و مرشد کا داماد آیا ہے اور میرا پیر بھائی بھی لگتا ہے. تو آپ نے نا اپنے ایک مرید تھا اسے کہا کہ اس کی بڑی خدمت کرنا بڑی خاطر تواضع کرنا اور اس کی خدمت میں ذرا برابر بھی کسر نہ اٹھا رکھنا ہر طرح کی اسے سہولت دینا کہیں میرے پیر کی بارگاہ میں میری شکایت نہ لگ جائے. میرے پیر بھائی کی خدمت جو ہے بڑے اچھے اور آسان انداز کے اندر کرنا. میرے بھائی انہوں نے بڑی آسان انداز کے اندر خدمت کی بڑا پروٹوکول دیا کھانے کا انتظام بھی کیا اچھے طریقے سے رات انہوں نے بسر کی. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصروفیت کی وجہ سے ان کو ملنے نہ آ سکے تو یہ جو بابا مولوی محمد ظہور صاحب تھے نا حضرت بابا عنایت شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو داماد تھے یہ واپس آئے مزن کے اوپر لاہور کے اندر آئے. حضرت بابا عنایت صاحب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا بڑا اچھا مرید ہے بابا بلے شاہ آپ نے اسے فیض بھی عطا فرمایا میں اس کے آستانے پہ گیا ہوں اس نے مجھے منہ تک نہیں لگایا میری تو بات اس نے نہیں سنی مجھ سے ملاقات نہیں کی میرے پاس مجھے ملنے تک نہیں آیا کھلا کیا اور بات کہنے لگا کہ ان کے اندر اتنا غرور اور تکبر ہے کہ وہ مجھے ملنے ہی نہیں آ سکے. دوستان گرامی قدر حضرت بابا عنایت شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے نا قصور کی طرف منہ کر کے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حضرت بابا عنایت شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھلا اب تیرا میں نے سب کچھ چھین لیا ہے تیرا سب کچھ ختم ہو گیا سارا فیض واپس لے لیا. اور میرے بھائیو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو قصور کے اندر پتہ چل گیا جب پیروں نے فیض لیا نا یہ اللہ والے تھے یہ رب کے پیارے تھے وہ فیض لینا بھی جانتے تھے اور فیض کو نبھانا بھی جانتے تھے فیض کو نبھانا بھی جانتے تھے انہیں پتہ ہوتا تھا. میرے بھائیو میرے دوستوں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو پتہ چل گیا. ایک روایت یہ ہے
دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ کی بہنیں اور بھابیاں آئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ دیکھو ہم سید ہیں، ہمارا تعلق سید گھرانے سے ہے، لہذا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کسی ارائیں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، ہم کسی ارائیں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، ہمارا یہ حق نہیں بنتا، لوگ ہمارے مرید ہونے آتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے کسی ارائیں کے ہاتھ میں ہاتھ۔ حضرت بابا عنایت شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ قوم کے ارائیں تھے نا، آپ قوم کے ارائیں تھے، تو کہنے لگی بہنیں اور بھابیاں کہنے لگیں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ آپ کو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ میرے بھائی میرے دوستو، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام کے اندر پھر اپنی بہنوں اور اپنی بھابیوں کو سمجھایا۔ سنا دیا کہ محمد نال بولو سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ۔ بلے نو سمجھاون آیا اے بہنا تے پر جان جواب بھی اپنے کلام دے اندر دیتا تے آپ فرماتے ہیں کہ جیڑا مینوں سید سٹے اے جیڑا مینوں سید آکھے او دوزخ پاون جایا سانو ارائی سڈے او بہشتا پاون پیگا۔ تو ساری گرامی قدر توجہ فرماؤ، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کے پاس بہنیں اور بھابیاں آ گئیں، آپ کے کہنے لگی کہ ہم سید زادے ہیں، ہمارا سید گھرانے سے تعلق ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کرانوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ مجھے سید نہیں کہنا، آج کے بعد اگر مجھے کہنا ہے تو مجھے ارائی کہنا ہے۔ پیر و مرشد کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، فرمایا مجھے سید کہلوانے میں اتنا فخر محسوس نہیں ہوتا جتنا مجھے ارائی کہلوانے کے اندر فخر محسوس ہوتا ہے۔ دوستان گرامی قدر بہنیں اور بھابیوں نے جب بار بار اصرار کیا، کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں، ہمارا سید گھرانے سے تعلق ہے، اور حضرت بابا عنایت شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارائی گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ارائیوں سے فیض حاصل کرتے پھریں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے منہ سے نکل گیا، توجہ فرمانی ہے، آپ کے منہ سے نکل گیا کہ اگرچہ ہم نے ارائیوں سے فیض لیا ہے لیکن بابا عنایت شاہ نے بھی سید گھرانے سے فیض لے کے، سیدوں سے فیض لے کے پھر سیدوں کو عطا فرمایا۔ ان کے اندر ان کا اپنا کمال کوئی نہیں ہے، زبان سے یہ جملے نکل گئے، پیر و مرشد ناراض ہو گئے، پیر و مرشد نے سارا فیض واپس لے لیا۔ ادھر حضرت بابا عنایت شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے تھے کہ آپ کے سامنے آپ کا بیٹا حضرت پیر طریقت محمد زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی وہیں بیٹھے تھے، انہوں نے بیٹھے بیٹھے اپنے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے بابا، قصور کا آپ کا مرید بلا یہ جملے بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بابا عنایت کا کون سا کمال ہے، سید زادوں سے فیض لے کے اس نے سید زادوں کو عطا فرمایا ہے، اس میں ان کا کون سا کمال ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت بابا عنایت شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت بابا بلے شاہ کا سارا فیض واپس لے لیا۔ جب سارا فیض واپس لیا، جب سارا فیض سلب کر لیا، تو سان گرامی قدر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا دن بھی بے آرامی کے اندر گزرتا ہے، رات
حضرت بابا بلے شاہ نے تڑپنا شروع کر دیا. جب جسم فیض سے خالی ہوا, جب پیر و مرشد کی نگاہ آپ سے اٹھ گئی, حضرت بابا بلے شاہ کا سکون ختم ہو گیا. گویا زبان حال لال بول کے کہہ دیا اڑ گے کہ باغ بہارا اے باغ بہارا تے گلزارا اے بن یارا کس کاری او یار ملنے دکھ درد ہزارا تے میں شکر کرا لکھواری. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں, حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی دربار پہ جاتے ہیں, کبھی کسی دربار پہ جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں, لوگوں میرے لیے دعا کرو, میرا پیر مرس گیا ہے, میرا پیر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے, میرے لیے دعا کرو, اللہ کرے میرا پیر میرے اوپر راضی ہو جائے. تو زبان حال لال بول کے کہہ دیوں گے دعا منگیو. جڑے نو بولتے ہو گھر جا کے بولے آئے سبحان اللہ. کوئی نہیں ہے کہ تسی سبحان اللہ بولو تے کئی بندے گھڑیاں وال ویکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ٹائم تے میں گفتگو ختم کروں گا, تھوڑا جہا آسرا کراؤ, محبت نال بولو سبحان اللہ. دعا منگیو کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے. دعا منگیو کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے. جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوں دے بھی مرے رہندے. میرے سرکار مدینہ کے غلاموں, حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے جب پیر و مرشد کی ناراضگی کا پتہ چلا, کبھی کس دربار میں کبھی کس دربار میں آپ کی توڑیں لگی ہوئی ہیں, کسی نے بتایا کہ سلسلہ شرطاری رحمت اللہ تعالیٰ نے کے بہت بڑے بزرگ جن کا نام ہے حضرت بابا محمد غوث رحمت اللہ تعالیٰ نے, حضرت بابا محمد غوث قوالیاری رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے دربار پہ چلے جائیں. حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے دربار پہ آئے, آپ کے دربار پہ آ کے بیٹھ گئے, آنکھ لگی, قسمت کا ستارہ چمکا. حضرت بابا محمد غوث قوالیاری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروا دیا اور فرمایا بلیا میرے دربار پہ اس لیے آیا ہے کہ تجھ سے تیرا پیر ناراض ہو گیا ہے. میں تجھے ایک کلیہ بتاتا ہوں, تیرے پیر کو قوالی بڑی پسند ہے, تیرے پیر کو قوالی بڑی پسند ہے. جا کے اپنے پیر و مرشد کو قوالی سنا لے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر محبت کے ساتھ تو نے اپنے پیر و مرشد کو قوالی سنا لی تو تیرا پیر تجھ پہ راضی ہو جائے گا. حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کو ساتھ تاکید کی, ساتھ اس بات کی بھی تاکید کی, آپ کے مزار کے ساتھ دلی کا جو ہے ہند کا ایک بہت بڑا جو ہے موسیقی کار, ایک اچھے جو ہے آواز کے اندر گیت گانے والا جس کا نام تھا تاسیم, وہ نام اس نامی بندہ قبر کے اندر لیٹا ہوا تھا. حضرت بابا محمد غوث قوالیاری رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے حضرت بابا بلے شاہ کو خواب کے اندر فرمایا کہ اس کی قبر کے اوپر ایک بیری کا درخت موجود تھا, اس درخت کے 2.5 پتے کھا لے, رب کائنات تیرے گلے کے اندر درد پیدا فرما دے گا. تیرے گلے کے اندر درد آ جائے گا, تیرے گلے کے اندر سوز آ جائے گا. حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ کے تعالیٰ نے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس بیری کے 2.5 پتے کھا لیے. آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ میری کوئی آواز اتنی خوبصورت نہیں تھی, مجھے قوالی گانا نہیں آتا تھا, لیکن جب حضرت بابا محمد غوث قوالیاری رحمت اللہ تعالیٰ نے کے کہنے پہ میں نے اس بیری کے 2.5 پتے کھائے, رب کائنات نے میرے
پیدا فرما دیا، گداز بھی پیدا فرما دیا۔ میرے گلے کے اندر سوز آ گیا۔ آپ فرماتے کہ پھر میں آیا، لاہور کے اندر آیا، میں نے دیکھا حضرت بابا عنایت شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس کچھ قوال آئے ہوئے تھے، کچھ قوال آئے ہوئے تھے۔ دوستان گرامی قدر مریدوں سے پوچھا کہ کب جو ہے محفل سما لگتی ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں وقت کے اندر ویسے تو ٹائم ہے، لیکن حضرت بابا عنایت شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ٹائم دے گے نا، اسی ٹائم کے اندر جو ہے وہ محفل سما لگے گی، اور قوالی کا جو ہے جو آپ ٹائم دیں گے اسی ٹائم کے اندر قوالی لگے گی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ آج کوئی اور قوال نہیں سنائے گا، آج بلا اپنے پیر کو قوالی سنائے گا، آج بلا اپنے پیر کو قوالی سنائے گا، کیونکہ بابا بلے شاہ فرمانے نے عشق تے اک اے عشق تے اک دوویں ایک برابر تے عشق دا سیک ودھیرا او اگ تے ساڑے ککھ تے کانے پر عشق ساڑے تن میرا تے اگ دے ساڑے پانی ٹھارے یارو عشق دا دادو کے دا بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدہ اے جتھے عشق نے لایا ڈیرا۔ زندہ میرے سرکار مدینہ کے غلاموں، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت بابا عنایت شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ قوالی سنائی۔ جیسے ہی آپ نے قوالی سنائی، حضرت بابا عنایت شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ قوالی سنتے رہے، سنتے رہے۔ جب قوالی ختم ہوئی، تو حضرت بابا عنایت شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے جلالی کیفیت میں آ گئے۔ مرید کی جو ہے محبت بڑی پسند آئی، مرید کا عشق بڑا پسند آیا، مرید کا پیار بڑا پسند آیا کہ مرید نے اتنی محنت کی ہے مجھے منانے کی۔ اٹھ کے اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، مسند سے کھڑے ہو کے فرمایا اوے تو بھلائے، اوے تو بھلائے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے عرض کی سونیا میں بھلا نہیں ہوں، میں بھلا ہوں۔ فرمایا میں بھلا نہیں، میں بول دو میں بھلا ہوں، یعنی بھولا ہوا ہوں، میں بھلا نہیں، میں بھلا ہوں، میں بھولا ہوا ہوں۔ دوستان گرامی قدر حضرت بابا عنایت شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ولایت کی ایک نگاہ ڈالی، سارا فیض جو آپ نے پہلے صدف کیا تھا وہ سارے کا سارا فیض آپ کو عطا فرما دیا، سارے کا سارا فیض آپ کو مل گیا۔ میرا وجدان کہتا ہے جدو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو پیر و مرشد نے فیض واپس کیا ہوگا، آپ کی زبان خال نال بول کے کہہ دے ہوں گے کہ لکھ لباس اے لکھ لباس بدلتے پائے، لکھ لباس بدلتے پائے تے بن مرشد کنڈ ننگی ایک نگاہ جے کامل پاوے اور لکھ ہزار تو چنگی۔ دوستان گرامی قدر وقت میرا ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے